میریکل آف قرآن، قرآن کے رہسیے۔ ایکچولی ہمارا مقصد لوگوں کو انٹلیکچوئل بنانا ہے، چونکہ انٹلیکچوئلزم جو ہے وہی اسپریچولزم ہے۔ اگر ہم انٹلیکچولی نہیں ڈیولپڈ ہیں تو ہم فرق ہی نہیں کر پائیں گے سچائی میں اور جھوٹ میں۔ تو یہ فرق ہمیں، جیسے کا نام قرآن کا ایک نام فرقان بھی ہے، ہمیں قرآن سکھاتا ہے، اور اس کو پڑھنے کا سمجھنے کا طریقہ بھی میں بتانا چاہتا ہوں، جو عام طور سے عالم لوگ نہیں بتاتے، کہ اس کو سمجھیں اور پڑھیں اور خدا سے دعا کریں اور خدا کو اپنا ٹیچر بنائیں، ماسٹر بنائیں۔ پھر آپ سمجھیں گے کہ جو اس میں باتیں ہیں وہ کتنے کام کی ہیں، جو باتیں اس میں نہیں ہیں وہ آپ کے اندر انکلکیٹ ہو جائے گی خدا کی طرف سے۔ مثال کے طور پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، وہ جہاں پر بت پرستی ہوتی تھی کعبے میں، جہاں 360 بت بتائے جاتے ہیں رکھے ہوئے تھے، اس جگہ نماز پڑھتے تھے، اس جگہ اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ جبکہ وہاں پر آپ جانتے ہیں کہ زمانہ شرک میں جب اس کا غلبہ تھا پوری دنیا میں، تو اس وقت جو ہے وہاں پر ننگے ہو کے حج کرتے تھے لوگ، اور ساری غلط حرکات کرتے تھے، تالی بجاتے تھے، سیٹی بجاتے تھے، گانا گاتے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں ہوتی تھی، اس کے باوجود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہاں پر لوگوں کو وحدانیت کی اور عبادات کی اور خدا سے محبت کی اور خدا کی عظمت کی دعوت دیتے تھے۔ تو اسپریچول انٹریکشن کی جگہ کون سی بنائی انہوں نے؟ جہاں پر 360 قبیلے جن کے بت وہاں رکھے ہوئے تھے، وہ سب آتے تھے وہاں پر۔ تو اور قرآن میں کہیں یہ لکھا نہیں ہے تم اس جگہ عبادت کرو جہاں پر بت رکھے ہیں۔ تو دیکھیے کتنی بڑی بات ہے، جو چیز قرآن میں نہیں تھی وہ بھی انہوں نے استعمال کی وزڈم کے لیے، کیونکہ جو چیزیں قرآن میں اللہ نہیں لکھتا، وہ انسان کا جو امتحان لیتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس کا جو برین ہے وہ کس طرح سے کام کرتا ہے۔ اور صرف ہمارا امتحان یہ نہیں کہ ہم غریبوں کو 10 روپے دان میں دے دیے، غریبوں کو کھانا کھلا دیا، کسی کو لحاف دے دیا، کسی کی بیٹی کی شادی کرا دی، یہ امتحان نہیں۔ جو عظیم ہماری پریکشا ہے، جو ہمارا امتحان ہے، وہ ہمارے برین کا ہے، ہمارے دماغ کا ہے۔ کیونکہ جتنی بھی انسان کے علاوہ دنیا میں چیز بنائی ہے اللہ نے، ان کو برین نہیں دیا، تو خدا اس برین کی پریکشا لینا چاہتا ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا اپنے لوگوں سے، خاص طور سے ان لوگوں سے جو قرآن کو پڑھتے ہیں، دیکھیے سورہ الحج کی میں نے آیت بتائی تھی 27 بھی، اس میں یہ ذکر نہیں کہ آپ ہوائی جہاز سے جاؤ، ٹرین سے جاؤ، آپ میٹرو سے جاؤ، آپ کار سے جاؤ۔ آج سب لوگ کار سے، میٹرو سے، ٹرین سے، ہوائی جہاز سے جاتے ہیں۔ تو بہت سی باتیں ہمیں خود سوچنی ہے، خود کرنی ہے۔ تو اللہ نے قرآن پلس مائنڈ، جب تک یہ چیز نہیں ہوگی تب تک ہم خدا کو نہیں پا پائیں گے، اور خدا کا ریلیشن جبھی ہوگا جبکہ ہم مائنڈ کے لیول پر، ورنہ ہم جو ایکٹیسی ہوگی ہماری، وہ کسی چیز کو دیکھ کے، جیسے سائنس کی کوئی چیز دیکھی ہم نے، ہمیں ایکٹیسی ہوگی، لیکن آپ کو خدا کی عظمت کی ایکٹیسی نہیں ہوگی۔ میرا کہنا یہ ہے، خاص طور سے اپنے لوگوں سے جو قرآن کو سمجھ کے پڑھتے ہیں، اس میں جو میریکلس ہیں، بے پناہ میریکلس ہیں۔ آپ دیکھیے بارش کے بارے میں ہے کہ بارش جو ہے اس کے بارے میں جو خدا نے ورنن کیا ہے، جو خدا نے مختلف آیت میں، سورہ زخرف ہے، اور ہماری نحل میں ہے، سورہ النور میں ہے، اور سورہ روم میں ہے، بار بار بارش کا ذکر کیا ہے، بہت جگہ ذکر ہے بارش کا۔ تو آپ کو تعجب ہوگا دنیا میں جو 69% جو ہے وہ واٹر ہے، اور 31% ہے وہ زمین ہے۔ اور آپ کو ایک اور میں بتاتا ہوں ساتھ ساتھ کہ یہ جو پانی ہے جو اکٹھا ہوا ہے سمندر میں پانی ہے، یہ پانی جو ہے سیلائن واٹر ہے، اس میں نمک ملا ہوا ہے اتنا تیز، اگر کبھی آپ سمندر پہ آپ جائیں اور آپ کلا کریں تو آپ اس پانی کو پی نہیں سکتے، وہ پانی آپ کو بیئریبل نہیں ہوگا۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ لا آف گریویٹیشن بھی ہے اس دنیا میں، لا آف گریویٹیشن ہونے کے باوجود وہاں سے پانی، وہاں کی سورج کی گرمی سے پانی، یعنی سولر سسٹم جب کام کرتا ہے خدا کا، تو وہ پانی اڑتا ہے اور ایسے جیسے اوپر پائپ کے ذریعے جا رہا ہو، اوپر آسمان میں چلے جاتا ہے، وہاں جا کے بادل میں کنورٹ ہو جاتا ہے، اور ان بادل میں کنورٹ ہونے کے بعد میں جن جگہوں پر سمندر نہیں ہے، جہاں پر خشکی ہے، جہاں پر ریت ہے، جہاں پر لوگ رہ رہے ہیں لیکن وہاں بارش یا پانی نہیں ہے، وہاں تک جو ہوا کا دباؤ چلتا ہے، جسے مانسون کی ہم ہوا کہتے ہیں، اس کے ذریعے پوری دنیا میں پانی پہنچ جاتا ہے۔ اور کتنی بڑی بات ہے کہ جس وقت گرمی آتی ہے تو ہمیں زیادہ پانی چاہیے، تو اس زیادہ پانی کے لیے خدا کا یہ طریقہ ہے کہ جو پانی پہلے برسا تھا، جو برف بن چکا تھا ہمالیہ پہ یا دوسرے جو پہاڑ ہیں دنیا میں، جو اونچے پہاڑ ہیں، وہ برف کے جو تودے ہیں پگھلنے لگتے ہیں، وہ برف کے تودے پگھلتے ہیں تو اس کے بعد میں وہ پانی بن کے پھر ہمارے پاس میں آ جاتے ہیں۔ تو لوگوں کو یہ حیرت ہوتی ہے، یہ سوچتے ہیں نہیں بارش سے تو تعلق نہیں ہے، ہمارے پانی مل ہی رہا ہے،
تو ایسا نہیں ہے، چاہے وہ آپ زمزم ہو اور چاہے وہ دوسرے پانی ہو، کنویں کا پانی ہو، نہر کا پانی ہو، ندی کا پانی ہو، یا بورنگ کا پانی ہو، یا جو ہمارے ہاں نگر نگم سے پانی آتا ہے وہ پانی ہو، وہ سارے پانی جو ہیں وہ بارش کے تھرو آتے ہیں۔ تو اللہ کی کتنی بڑی عظمت ہے، کتنا بڑا سجدہ ہوتا ہے کہ دیکھیے یہاں سے بھاپ بن کے سمندر سے پانی اڑا، آسمان میں گیا، اس کا سیلائن نمک ختم ہو گیا، کہاں چلا گیا معلوم نہیں۔ جو بارش برسی، زمین میں ایک ایبزاربنگ پاور ہے، اس میں دو پاورز ہوتی ہیں جو کنسیلڈ ہوتی ہے، کسی کو دکھتی نہیں، کہ کوئی پوائزننگ سبسٹینس ہوتا ہے تو اس کو اپنے اندر لے لیتی ہے، شدھ پانی نیچے کر دیتی ہے۔ اور جب ہم بورنگ کھولتے ہیں، بورنگ لگاتے ہیں، تو وہ پانی جو ہے، جیسا قرآن میں آپ مختلف آیتوں میں پڑھیں گے، وہ ذکر کیا گیا ہے، منہ مبارک، وہ منہ مبارک بن کے باہر آتا ہے۔ منہ مبارک کا مطلب ہے کہ وہ جو پانی ہے ہمارا، وہ اب پیوریفائڈ واٹر ہو گیا۔ مطلب اس کا آپ کہنا چاہیے اگر بالکل شدھ آپ نے اکٹھا کیا ہے پانی، شروع کی بارش کا نہ ہو، آخر کا نہ ہو، مڈ اسٹریم رین ہو، اس کا آپ انجیکشن بھی لگا سکتے ہیں۔ تو یہ کتنی بڑی ہماری جو نعمت ہے۔ پھر کہتے ہیں خدا کا جو ہم سائنس کا جو خدا کو انتظار تھا، لوگوں کو جو انتظار تھا کہ لوگ اپنے برین کا استعمال کریں گے، سائنٹیفک ٹیمپرامنٹ سے قرآن کو پڑھیں گے، وہ آج تک نہیں ہو پایا۔ تو میرا تمام دنیا کے لوگوں سے اپیل ہے کہ وہ قرآن کو ایک سائنٹیفک ٹیمپرامنٹ میں پڑھیں۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ اس میں جو غور کرو، کیا آپ کی آنکھیں نہیں ہیں، کیا آپ عقل نہیں رکھتے، کیا آپ سوچتے نہیں، یا یہ کہا گیا ہے آپ کو کہ جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے ان کی عقل پہ مٹی ڈال دی جاتی ہے، گندگی ڈال دی جاتی ہے، یا وہ جانور سے ہی بدتر ہے۔ تو بار بار ہمیں جانور سے بدتر کہا جا رہا ہے، وہ اس لیے کہ ہم میٹرلسٹک ہو گئے ہیں۔ ہم خدا کی عظمت کو، جو چیز ریلائز کی جا سکتی ہے، محسوس کی جا سکتی ہے، اس کو نہیں پہچان پاتے۔ تو میرا کہنا یہ ہے کہ جب قرآن کو آپ پڑھیں، خاص طور سے بارش کا نظام پڑھیں گے آپ، تو آپ کی حیرت ہوگی، اور آپ کو ہوگا کتنا بڑا نظام، پوری دنیا کے 850 ارب لوگ ہیں، اور 8 ارب 50 کروڑ لوگ ہیں، اور اس کے بعد میں اتنے، اس سے 10 گنا جو ہے جانور ہیں، اس سے 100 گنا پرندے ہیں، یعنی سمجھ لیجیے اربوں خربوں پھر درخت ہیں۔ تو ان سب کو پانی پہنچانا یہ خدا کا کام ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر لا آف گریویٹیشن بھی ہے، کوئی چیز اوپر جا نہیں سکتی جب تک اس کا لا آف گریویٹیشن نیچے آ جائے گی۔ تو دیکھیے کتنی بڑی چیز ہے کہ ہر لا ہٹ جاتا ہے خدا کی مبارک، منہ مبارک یا پانی جو آتا ہے پیوریفائڈ، اس کے لیے۔ تو جب خدا کا ہم عظمت کو اس طرح سے پائیں گے قرآن سے، اور میریکلز سمجھیں گے ان کو، تو ہمیں پھر پانی کو گرانا، جو ہم گلاس پانی پئیں گے تو اس کی قیمت سمجھیں گے کہ یہ پانی ایسے نہیں ہمارے پاس تک پہنچ گیا، بلکہ اس کے پہنچنے میں خدا کی کتنی بڑی، کہنا چاہیے اس میں ہمارے پاس میں خدا کا کتنا بڑا کرم ہے، کتنا بڑا فضل ہے۔ وہ الرحمن الرحیم ہر صورت سے پہلے بتاتا ہے۔ تو ہمیں خدا کو جس بھی گمان میں رکھیں ہم اپنے آپ کو، لیکن دیکھیے جب ہمیں کوئی چیز عقل سے ملتی ہے، پہلے بنا عقل کے آدم کو جنت دی گئی تو انہوں نے اس کی قدر نہیں کی، اور عقل سے اگر ہم کوئی چیز ہمیں پاتے ہیں اس دنیا میں، قرآن کو عقل سے پڑھتے ہیں، پھر خدا کی عظمت کو پاتے ہیں، پھر خدا کی محبت کرتے ہیں، پھر خدا کی عبادت کرتے ہیں، تو وہ دعائیں ہماری وہ ایکسیپٹ ہوتی ہیں، وہ عبادت ہماری ایکسیپٹ ہوتی ہیں، اور خدا ہمارے سے خوش ہوتا ہے کہ میں نے کریشن کو اس لیے کیا تھا کہ مجھے جانے میں کیا ہوں، اور یہ تمام دنیا کیا ہے، یہ یونیورس کیا ہے، یہ ملٹی ورس کیا ہے، یہ بارش کا نظام کیا ہے، یہ پانی کیا ہے۔ اس پانی کو دیکھیے آپ، ایک اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ہائیڈروجن پلس آکسیجن، اگر لیکن بہت سائنٹسٹ نے کوشش کی اس میں H2O، یہ جو ملا کر کے مالیکولس کو سوچا بارش برسا دیں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ خدا کا حکم ہر چیز کو، چونکہ میں ایک ڈاکٹر ہوں تو مجھے معلوم ہے کہ جب تک خدا کا حکم نہیں ہوتا تو ہائیڈروجن کے ایٹمس ہوں یا اس کے آکسیجن کے ایٹمس ہوں، وہ ملا دیے جائیں تو پانی نہیں بنتا۔ تو ایسے ہی ہمیں ہائیڈروجن اور آکسیجن میں ہم ساری جتنی قومیں ہیں جیتے ہیں اپنے آپ کو، اگر ہم اس طرح سے آپس میں مل جائیں جیسے ہائیڈروجن اور آکسیجن ہوتے ہیں، تو ہمارے میں محبت ہو جائے، اور ہمارے میں آگ لگنے، نفرت کی آگ لگنے کے بجائے پانی کی طرح ہمارا پورا کا پورا سنسار ایک ہو جائے، واسودیو کٹمبکم کی جو تھیوری ہے وہ ہمیں قرآن سے ملتی ہے۔ وہ تبھی ملتی ہے جب کہ ہم قرآن کو سمجھ کے پڑھیں۔ آج کا یہ 5 ایپیسوڈ جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا، اس کو میں چاہتا ہوں کہ آپ سب جگہ سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، کیونکہ میں دیکھتا ہوں واٹس ایپ یا فیس بک پر لوگ جو ہیں فالتو کی باتیں دیکھتے ہیں، اور جو علماء بھی ہیں وہ اپنی رائے پیش کرتے ہیں۔ میں اس میں اپنی رائے پیش نہیں کروں گا، میں خدا کی عظمت یا خدا نے جو باتیں قرآن نے بتائی ہیں وہی باتیں بتاؤں گا، اور جو قرآن میں نہیں لکھی لیکن اللہ چاہتا ہے بتا دی جائے، بٹوین دا لائنس جنہیں کہتے ہیں، وہ باتیں بھی میں آپ سے بتاؤں گا۔ اسی کے ساتھ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ لوگ جیسا میں نے کہا ہے قرآن کو سمجھ کے پڑھیں۔